عبادت کی ایک قسم ہے بدنی، اور عبادت کی دوسری قسم کیا ہے؟ قولی. اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ. یہ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مال. صدقہ، عشر، فطرانہ، خیرات، حج، قربانی، یہ سب مالی باتیں. اسی میں شامل ہے نظر، نیاز. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہو، خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنو. یہ نظر الگ چیز ہے، نیاز الگ چیز ہے. اور اللہ کے بندو، اسے عربی میں نظر کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیاز. کیوں لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں علماء لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھا رہے ہیں؟ نظر، نیاز ایک ہی معنی میں ہے. فرق یہ ہے کہ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ. دونوں کا معنی ایک ہے. نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر و نیاز. اس پر میں آپ کو دلیلیں دیتا رہوں. میں قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہوں، میں حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، میں فقہ حنفی پیش کر سکتا ہوں. نہیں کروں گا، نہیں لے جاؤں گا آپ کو اس طرح. کہیں گے جی ہمیں الجھا دیا ہے، جی حدیثوں میں الجھا دیا ہے، قرآن کی آیتوں میں الجھا دیا ہے، فقہ حنفی میں. میں وہ پیش نہیں کروں گا. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہر قسم کی ضد سے کنارہ کش ہو کے مجھے بتاؤ، یہ زمین کس کی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اس زمین میں جب تو بیج ڈالتا ہے، وہ بیج کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. جن ہاتھوں سے ڈالتا ہے، اس میں قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. بادلوں کو ہانک کے لانا والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ. ایک دانے کو زمین کے اندر چیر دیا، درمیان میں سے اس کو چیر دیا، کچھ حصہ اندر چلا گیا، کچھ حصہ باہر نکلا ہے. وہ ایک کونپل ہے، وہ نرم و نازک کونپل. پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے. اس نے زمین کا سخت سینہ چیر دیا، باہر نکل. یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر کبھی آپ نے دیکھا، گندم کا پودا دیکھ لو، وہ بڑا ہوتا گیا، اس پر اللہ کڑے چڑھاتے گئے کڑے. کیوں؟ اسے ہوا کے جھونکے خراب نہ کر دیں. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. جس درانتی سے آپ گندم کاٹ رہے ہیں، اس کا لوہا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس درانتی کا جو دستہ ہے لکڑی کا، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. جن ہاتھوں سے آپ کاٹ رہے ہیں، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ. جن بوریوں میں آپ بند کر رہے ہیں، ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر یہ غلہ بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ تو فیصلہ کر. اس پر قرآن و حدیث کی دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ کرنا کہ یہ غلہ پھر کس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے. اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم سمجھا کے مر گئے. جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. ان کے سامنے جو تو چارہ ڈالتا ہے، وہ چارے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جو کھرلی ہے، کھرلی، اس کی لکڑی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جن ہاتھوں سے چارے کو تو تبدیل کرتا ہے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا اللہ. وہ چارہ جانور کے معدے میں پہنچا، معدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی. اس نے اس چارے پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا گوبر بنا دیا، کچھ کی غذا بنا دی. گوبر نیچے بیٹھ گیا، غذا اوپر آ گئی.
उस ग़िज़ा को धक्का मारा, वो जिगर में आ गई। जब वो जिगर में आई तो यहां खून बन रहा है, दूध भी बन रहा है। खून को सप्लाई कर दिया दिल की तरफ, दूध को सप्लाई कर दिया थनों की तरफ। कुरान ने इसको बयान किया, इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम। कैसे मैं तुम्हें बताऊं, नुस्की का मैना मैं कैसे करूं यार। नुस्कीकुम, अल्लाह तो एक है, वाहिद है, यहां जमा का सीगा क्यों बोला? कहना चाहिए था उसकी कुम, मैं पिलाता हूं, मैं पिलाता हूं तुम्हें, कहना तो यह चाहिए था। लेकिन अल्लाह उसमें तंतना और जोर पैदा करने के लिए कहते हैं नुस्की कुम, हम पिलाते हैं, हम पिलाते हैं तुम्हें। मिम्बई ने फरसिन, फर्स कहते हैं गोबर को, वदामिन, दम कहते हैं लहू को। मिम्बई ने फरसिन वदामिन, हम पिलाते हैं तुमको गोबर और खून में से लबानन खालिसा। ये करने वाला कौन है? दूध जब तेरे बर्तन में आया तो ये बतौरे नियाज तकसीम किसके नाम पर हो रहा है? इतनी बात तुझे समझ नहीं आई आज तक कि ये तकसीम होना चाहिए बतौरे नियाज, तो किसके नाम पे तकसीम होना चाहिए? अल्लाह के नाम पर तकसीम। तो तौहीद की जितनी शिकें हैं, कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, ये तीनों शिकें अल्लाह ने सूरत बकरा में बयान कर दी। तीनों शिकें बयान, तौहीद की,